آؤ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تھا وہ مقصد پورا کریں۔ اگر ہم سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی اپنا لیں تو اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا رسول راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا تو پھر ہم دنیا میں بھی سکون سے رہیں گے، آخرت میں بھی سکون سے رہیں گے۔ جب اللہ اور اس کا رسول ہم پہ راضی ہو گیا تو ہم دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہیں گے، آخرت میں بھی عزت کے ساتھ رہیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اپنا لی جائے، آپ کی زندگی کو سیکھا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کیسے گزاری، جو نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہے ہیں۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں جو 5 وقت کی نمازی ہیں۔ آج لاکھوں گھر ایسے ہیں جن میں کسی ایک کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، کسی ایک کو بھی سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہے۔ کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں پورے ہفتے میں ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ نماز کیا ہے۔ جوانو، نماز وہ ہے جس کو میرے کریم نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا پاس ہوا، کامیاب ہوا نماز پڑھنے والا، پاس ہوا، کامیاب ہوا، فیل نہیں ہوا، کامیاب ہوا۔ کون؟ نماز پڑھنے والا۔ پھر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کامیاب ہوئے وہ مومن، پاس ہوئے وہ مومن جو نماز میں اللہ کے حضور ڈرنے والے ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ فرماتا ہے انسان بڑا ہی بے صبرا ہے، مصیبت آئے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، پیسہ آئے تو یہ بڑا ہی بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ انہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ جب تک ہم اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ میاں پیسوں سے سکون نہیں ملتا، بخیلت تو آتی ہے، کنجوسی تو آتی ہے، تکبر تو آتا ہے، مگر سنو سکون نہیں ملے گا۔ سکون ہے تو صرف نماز میں، جس کو میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ زمانو، اللہ اکبر کی گونج عرش تک جاتی ہے، پھر اللہ اکبر کی آہیں، اللہ اکبر کی سسکیاں اللہ کے عرش کا دروازہ کھلواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رونے والے بندے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ کون آدھی رات کو اٹھ رہے ہیں، کون آدھی رات کو رو رہے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے ان بندوں کا رونا، میری ان بندیوں کا رونا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، انہیں مزید رونے دو، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہائے، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کو سجدے کیا کر، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ میاں اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خاشیت الہی میں آ کر، میرے خوف میں آ کر جو بھی میرا بندہ میری بندی روتے ہیں ان کا رونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ان کی آنکھوں سے نکلے آنسو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور مجھے اچھے لگنے والے آنسو آنکھوں سے نکل کر زمین پر بعد میں جاتے ہیں، میں ان کو اپنا محبوب پہلے بنا لیتا ہوں۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو آنسوں کی جھڑیاں لگا رہے ہیں، اور ان کا ایک ایک آنسو اللہ کے عرش میں جمع ہو رہا ہے، اور ترازو کے پلڑے میں پہاڑ بنا کر تولا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا سجدے میں رونا، ایسے لوگوں کا قیام میں رونا، ایسے لوگوں کا رکوع میں رونا، سجود میں رونا، اللہ سے راز و نیاز کرنا، سب سو رہے ہیں مگر یہ جاگ رہے ہیں، سب نیند کے مزے لے رہے ہیں اور یہ اللہ سے راز و نیاز کے مزے لے رہے ہیں۔ ایک فقیر بازار میں گیا، اس نے دیکھا لونڈی بک رہی ہے، فروخت ہو رہی ہے، مالک آواز دے رہا ہے لونڈی خرید لو، باندی خرید لو۔
یہ فقیر کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا تو کالے رنگ کی باندھی تھی، کالی کلوٹی تھی۔ بیچنے والے مالک نے کہا جی اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں، اور سنو یہ تھوڑی پاگل بھی ہے، اور سنو یہ دن کو خریدنے والے مالک کی نوکری کرتی ہے اور رات کو یہ کسی اور مالک کی نوکری کرتی ہے۔ یہ فقیر کہتا ہے مجھے اس باندھی اس لونڈی کے چہرے پر کوئی پاگل پن نظر نہ آیا تو میں نے اسے خرید کر گھر لے آیا۔ جب گھر لے آیا شام ہوئی، رات ہوئی، میں نے سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ رات کے دوسرے پہر جب میری آنکھ کھلی تو اچانک میں نے دیکھا، اچانک میری نظر پڑی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی کالی کلوٹی باندھی، وہی جس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا، جو پاگل تھی، وہ مصلی بچھا کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو کے کچھ کہہ رہی ہے۔ کہتے میں دیکھ کے حیران رہ گیا، جلدی سے اٹھا۔ جب میں نے غور کیا تو وہ اللہ کی نیک بندی، اس کا سر سجدے میں ہے، اللہ کے حضور کہہ رہی ہے یا باری تعالی، او میرے کریم رب، وہ محبت جو تو مجھ سے کرتا ہے اسی کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتی، وہ محبت جو تو مجھ سے کرتا ہے اسی کے واسطے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ یہ فقیر کہتا ہے میں نے اس لونڈی کو کاٹا، اس باندھی کے اس جملے کو کاٹا، اور کم بخت یہ تو کیا کہہ رہی ہے، اور اس طرح کہے کہ یا اللہ وہ محبت جو میں تجھ سے کرتی ہوں، وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، میں اسی کے واسطے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ تو اس لونڈی نے کہا، اس باندھی نے کہا حضرت بس چپ ہو جائیں، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے بستر پہ نہ سلاتا، مجھے مصلی پہ نہ بٹھاتا۔ حضرت اگر میرے مالک کو مجھ سے پیار نہ ہوتا، اگر میرے کریم رب کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے بستر پہ نہ سلاتا، مجھے رات کے دوسرے پہر مصلی پہ نہ بٹھاتا۔ رات کے دوسرے پہر بھی میں مصلی پہ بیٹھی ہوں کہ ساری کائنات نیند کے مزے لے رہی ہے، ساری کائنات نرم نرم بستروں پہ سوئی ہوئی ہے، اور میں رات کے دوسرے پہر مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ کو مجھ سے پیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرے اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ اس کے بعد پھر اس لونڈی نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا میرے مالک آج تک تیرا میرا راز چھپا ہوا تھا، اب لوگوں کو بھی تیرے میرے تعلق کا پتہ چل گیا ہے، اب لوگوں کو بھی تیرے میرے پیار کا پتہ چل گیا ہے، تیری میری محبت کا پتہ چل گیا ہے۔ مالک اب اگر تو مجھے اپنے پاس بلا لے تو اسی میں ہی بہتری ہوگی۔ یہ کہتے ہی اس لونڈی کی چیخ نکلی، فوراً ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فقیر کہتا ہے، درویش کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی میں بازار میں گیا کہ کفن لے کے آؤں، اس کو غسل دوں، کفن دوں، اس کی تدفین کروں۔ جب میں بازار سے کفن لے کے آیا، واپس آ کر میں اس میت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس لونڈی کو سبز ریشم کا کفن پہنایا جا چکا ہے، اور اس کے کفن کے اوپر لکھ دیا گیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے محبوبوں کو نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانیاں۔ تو میرے بھائیو، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ بندے نماز پڑھا کر اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟